سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ حضرت حر ابن زیاد کا لشکر چھوڑ کر کیوں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حر کیسے شہید ہوئے اور انہوں نے کوفیوں سے آخری خطاب کیا فرمایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب عمرو بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید تمیمی نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کی جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسۂ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپکپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو اسی کے قبیلے کے ایک شخص جس کا نام مہاجر بن اوس تھا کہنے لگا، حر، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا، یہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا، فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا اس طرح سے میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام پاک عالی مقام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، تم ہرگز پریشان نہ ہو اور گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا کہ آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ امام عالی مقام علیہ السلام سے خطا معاف کرانے کے بعد حر فوراً میدان میں آ گیا اور کوفہ والوں سے کہا، اے لوگوں، حسین تین باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا، ہمارے سپہ سالار عمرو بن سعد موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفہ والوں، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواسۂ رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔
تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے تیار ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا، تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا، اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں، بلکہ کتے اور سور بھی اس میں لوٹتے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی دم توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدائے تعالی تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھ کر تقریر بند کر دی، اور چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ واپس امام پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے اور امام پاک علیہ السلام کی قدم بوسی کر کے جنگ کی اجازت طلب ہی کر رہے تھے کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی میدان جنگ میں آ کر چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حر نے اس بدکار کی للکار سنی تو آقا امام علیہ السلام سے اس کے مقابلے میں جانے کے لیے اور آپ کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ یزیدی سپاہی سے مقابلہ ہوتا رہا، پھر پوری طاقت سے اس لعین کے سینے میں تلوار اتار دی اور واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج کے کئی لوگوں نے چاروں طرف سے حضرت حر کو گھیر لیا۔ آپ ان سب کا تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد حضرت حر پر تلواروں کی بارش کر دی گئی اور آپ واصل اللہ ہو گئے اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔